تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وتظهر الفتن ويرفع العلم ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. رواه البخاری. برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، بھوک سے، مال کم کر کے، جانیں لے کر، تمہارے فائدے اور پھل کم کر کے. یہ سب ہونے کے بعد صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو. ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں. ایک بخاری کے حدیث پر پڑھ کر سنائی میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانے کے بعد وقت بہت جلدی جلدی گزرے گا، فتنے بہت آئیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، مال اور دولت کی محبت دلوں کے اندر ہو جائے گی، اور حرج بہت ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، بلا کہتے ہیں آزمائش کو. ہم کو ہمارا دین پیارا ہے، دین پر قائم رہنا چاہیے، فائدہ ہو نقصان ہو کچھ بھی ہو، اس لیے کہ ہم کو ثواب پانا اللہ کے پاس. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لا کے قائم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہیں تو مختلف پریشانیاں آتی ہیں. اب ان پریشانیوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو دین چلا جاتا ہے. اب یہ پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں. یہ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ڈر، تھوڑا ڈر، دشمنوں کا ڈر، مخالفین کا ڈر، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، جان لے لیں گے،
چھوڑتے کہ نہیں ایمان؟ توبہ کرتے کہ نہیں اسلام سے؟ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ صحابہ نے کہا ہو اچھا بھائی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جا کے پھر مسلمان ہو گئے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کہا کبھی ایسے ہو نہیں سکتا۔ بشیء من الخوف، دشمنوں کی طرف سے ڈر، والجوع، بھوک پیاس، فاقہ، آدمی حرام سے بچتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، ڈنڈی مار کے تولتا نہیں ہے، ایسے سب ہوتا ہے۔ ہو سکتا پیسہ کم ملے، 3 وقت کھانے کے بجائے ہو سکتا 2 وقت کی روٹی ملے۔ حلال کمائی میں برکت ضرور ہے، لیکن وہ برکت آتی ہے ایک زمانے کے بعد جب ایمان مضبوط ہو جائے تو۔ یہ بھی ایک امتحان آتا، کیا بھائی اتنے دن سے کماتے، 2 انچ زمین نہیں لے سکا میں، ایک 2 ویلر نہیں لے سکا، ایک گھر کا کرایہ دینے کی حیثیت نہیں۔ اب یہ سب چھوڑو، ذرا غلط دھندا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کسی کو دھوکہ دیں گے، کچھ غلط کام کریں گے، چھپ چھپا کر حرام چیز بیچیں گے، کبھی گانجا، کبھی شراب، کبھی اور کوئی چیز، کبھی اور کوئی چیز۔ ہاں یہ بھی ایک امتحان۔ بھوک لگی تم کو تو دین بیچو گے، اللہ اکبر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فرماتا اللہ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، بہت پیسہ تھا، سب چلا گیا۔ اب جانے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو آدمی کے پاس پیسہ تھا، ضرورت مند آئے، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، ختم۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ میرا مال کم نہ ہوگا، خرچ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، برکت آتی، دیکھنے میں گننے میں کمی آئے گی۔ اور اسی طرح جیسے ابھی میں نے کہا کہ سب وہ بھوک کے ساتھ یہ بھی ملا لیجئے، مال میں کمی، کمائی تھوڑی، ایسے سب ہوتا ہے۔ ایک حلال کام ملتا ہے، تنخواہ 5,000، ایک حرام کام ملتا ہے 15,000۔ اب یہ کم مال کو لیتا ہے کہ زیادہ مال کو جاتا ہے؟ تیرے مال کو بھی امتحان بنائیں گے ہم۔ بندہ کہتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، کیوں حرام کمائیں؟ 5,000 کمائیں گے حلال کا، اللہ 15,000 کی برکت دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے تقدیر لکھ دی، کس کو کتنا ملے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب مرے گا، کتنے دن کیا ہوگا، نیک بخت بدبخت سب لکھ دیا۔ تم کیا کرو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خواہشوں کو ذرا کنٹرول کرو۔ گھر میں صوفہ بھی ہونا، فلائٹ شوکیس بھی ہونا، الماری بھی ہونا، نیچے بچھانے کے لیے قالین بھی ہونا، فلاں بھی ہونا، ٹی وی بھی ہونا، فریج بھی ہونا، واشنگ مشین، سب لوگ ہیں حرام کما کے سب لے کے آئے۔ ضرورتیں محدود رکھو، اجملوا فی الطلب۔ لہذا مال خرچ کرنے میں بھی آزمائش، کھمانے میں بھی آزمائش، غلط راستے میں خرچ کرنے میں بھی آزمائش، یہ اللہ کا امتحان۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مال کمانے کے لیے سود کے لیے پیسہ لیتے ہیں، دیتے ہیں۔ یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں، معمولی گناہ تو اتنا بڑا ہے
جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اپنے نکاح سے اپنی ماں سے شادی کر لے. اتنا بڑا چھوٹا گناہ، بڑے گناہ کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر. بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس، جانوں کو سے بھی آزمائیں گے. ایک تو تمہاری جان، کبھی بیوی کی جان، کبھی بچوں کی جان، کبھی ماں باپ کی جان، ایسے بھی ہوگا. اب اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہمارے بچے کو قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کو مانتے ہو نا. بلاؤ تمہارے اللہ کو، تمہارے بیٹے کو مارتے ہیں دیکھو، تمہاری بیوی کو قتل کرتے ہیں دیکھو، تمہارے بچوں کو قتل کرتے ہیں دیکھو. کبھی ایسا بھی ہوگا. کبھی علاج کے سلسلے میں بھی ایک غلط کام ہوتا ہے. سب جان بچانے کی سب کو فکر رہتی ہے، خواہش رہتی ہے. اب اس کو کوئی بیماری آ گئی صاحب، ادھر علاج کیا، وہاں علاج کیا، ادھر علاج کیا، فائدہ ہوا نہیں. کسی نے کہہ دیا جاؤ جو فلاں جگہ کالی ڈوری باندھو یا ماؤنٹ روڈ کے درگاہ میں چادر چھڑاؤ، تمہاری ضرورت، تمہاری جان بچ جائے گی. ہاں جاتا ہے، جان بچانے کی خواہش میں ایمان بیچ دیتا ہے. جان کم کر کے جان لے کر بھی ہم آزمائش کریں گے، تم پر مصیبتیں آئیں گی. تم اللہ کے لیے جان دینے تیار ہو جاؤ. غلط کام نہیں کریں گے، حرام چیز نہیں کھائیں گے، حرام دوا نہیں کھائیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام تو سب سنتے ہیں. بڑے اللہ والے، بڑے متقی. ان کو بلڈ کینسر ہو گئے. یہ بھی اللہ کا ایک امتحان. بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتا ہے نا. اب ان کا علاج لوگوں نے کہا امریکہ جانا ہے، لندن جانا ہے، فرانس جانا ہے. نہیں جی، میں ایک توحید کی زمین میں ہوں، وہ یہ چھوڑ کر میں ویسے جاؤں گا جہاں برائیاں ہیں، بے حیائی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ویسی زمین کو جاؤں گا میں؟ ہرگز نہیں جاؤں گا. حکومت پریشان. جیسے ایک بادشاہ کی جان بچانا ضروری ہوتی ہے، ویسے عالم کی جان بھی ایسی ہوتی ہے وہاں. بعد میں یہ ہوا کہ سب وہیں سے کس کو بلایا جائے، بلا کر جو ہے اس کا علاج کیا جائے. پوچھا جس کو بلائیں گے وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں شیخ، غیر مسلم ہوگا. نہیں، میں رہوں گا ایسے. اللہ کی آزمائش ہے، اللہ مجھے صبر دے گا. انجیکشن لگانے کے بھی لیا تو پوچھتے، آنکھ نہیں نا ان کو، پوچھتے کون ہے یہ، کیا نام ہے ان کا؟ صاحب فلاں ڈیوڈ فیوڈ کیا؟ ہاں مت لگاؤ، ہاتھ مت لگاؤ. مسلمان آتا لگا، نہیں قبول کی، جان دے دیا. کہا ارے جان جب جانا ہے جائے گی نا. اس کے انجیکشن لگانے سے، اس کے آپریشن کرنے سے کیا اچھا ہو جاتا ہے کیا؟ جان دیر سے جاتی کیا؟ شریعت میں حکم ہے بیمار پڑے تو ضرور علاج کرو. علاج صحیح ملا تیار، علاج غلط ملا میں کیوں کروں گا علاج؟ جان گئی ان کی. ایک انجیکشن کبھی نہیں لگوائے اور کہیں جا کے انہوں نے علاج نہیں کیا اپنے ملک کو چھوڑ کر. جان بچانے کی فکر ہے ضرور، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جان بچانے کی فکر ہونی چاہیے. ہم میں سب تو دنیا میں ایسا ہے کہ جہاں بھی جاؤ انجیکشن لگانے کے لیے عورتیں ہوتی ہیں. اور مصیبت آج کل یہ ہے، پہلے تو ہاتھ میں بھی لگاتے تھے، اب تو سب پیچھے کھولو اور سب لگا دی. نعوذ باللہ. کیوں جائیں گے جی؟ نہیں لگائیں گے انجیکشن. ایک تو عورت، اور پھر میرا پیچھا کھول کے بتاؤ اس کو یہ کیا طریقہ ہے. نہیں لگائیں گے، مر جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے راستے پیدا کرے گا. جان بچانے کی فکر میں حرام کام سب نہیں کرنا.
جان بچانے کی فکر میں غلط راستے نہیں جانا. وثمرات، پھلوں سے بھی آزمائیں گے، فائدوں سے بھی آزمائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب باغ میں بڑی اچھی فصل آئی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیے، غریبوں کا حق ادا نہیں کیے، دوسرے سال کم ہو جاتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صاحب غلط آدمی، بیکار آدمی، بدکار آدمی، اس کے باغ میں اچھے پھل آتے، ایک اللہ والا ہے اس کے باغ میں کم پھل آتے. اب یہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی کیا ہوا اس کا، کیوں اچھا آتا ہے؟ ارے یہ غلط کام کیا، وہ غلط کام کیا، ایسا کیا، اس لیے پھل زیادہ ہے، میں بھی کروں. فائدے کے لیے ایمان بیچو گے، دین بیچو گے، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تم کو پہنچنے والا ہے. تم غلط کرو تو بھی، صحیح کرو تو بھی. یہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی. 5 چیزیں اللہ نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، آدمی صبح میں مسلمان، شام میں پوچھے تو کافر ہو گیا بھائی، وہ چھوڑیے اسلام. شام میں مسلمان تھا، دوسرے دن گئے تو کہاں بھی ہے وہ خالد صاحب تھے نا، ارے وہ شنکر بن گئے جی. صبح میں مسلمان، شام میں کافر، شام میں مسلمان، صبح میں کافر. کیوں ہوگا؟ دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچے گا، تھوڑا فائدہ. کسی نے کہہ دیا کہ تم کو فلاں کاٹ دیں گے، زمین دیں گے، آؤ جی 300-400 آدمی، چلو آگ کی پوجا کرو، سب کو دیں گے. ہاں سب 300-400 آدمی ایمان بیچ دیتے. اس میں صرف مردوں کی تصویر آئی ہے، پتہ نہیں عورتیں بھی ہو تو کوئی تعجب نہیں. جتنے لوگوں کی تصویریں سب مردوں کی ہے. مردوں کو بنا دیے کافر تو عورتیں بھی بن جائیں گی نا، بچے بھی شاید. اس لیے کتنا بڑا فتنہ جی. کس کے لیے بیچا ایمان؟ مال کے لیے، پیسے کے لیے، زمین کے لیے، اور صاحب فلاں گیس کے لیے، فلاں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کوئی فتنہ آتا، کوئی اس طرح کی آزمائش آتی، فوراً صحابہ، تابعین، علماء قرآن حدیث دیکھتے. اللہ کچھ بولا ہے کیا؟ حدیث میں ایسا ہے کیا؟ اتنے لوگ آگرے میں کافر ہو گئے جی، تھے لوگ سب مسلمان تھے. ہاں چلو حدیث دیکھیں گے. ارے کتنا کلیئر بتائیے اللہ کے رسول. شام میں مسلمان، صبح میں کافر، صبح میں مسلمان، شام میں کافر. اللہ اکبر. ہمارے پیارے رسول سب بتا دیے. جو کچھ فتنے آنے والے ہیں الحمدللہ ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے رسول پر یقین ہو جاتا. واقعی ہمارے پیارے رسول کتنے پیارے تھے کہ ہم سب بتا کے گئے خبردار ایسا زمانہ آئے گا. اللہ اکبر. حدیثیں مختلف آئیں. اس میں سے ایک حدیث میں نے پڑھ کر سنائی جو بخاری کی ہے. فرماتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا. بالکل سب جانتے ہیں، جمعہ پھر جمعہ، رمضان پھر رمضان، اتنے ہی دن، اتنے ہی گھنٹے، اتنے ہی مہینے. کتنے جلدی 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 زمانہ گزرتا ہے. کئی مطلب میں سے ایک مطلب اس کا بھی ہے اور سب اس کو محسوس کرتے ہیں. کیا جلدی جاتا ہے زمانہ. ایسے 25 سال 30 سال پہلے سوچے ویسا نہیں تھا. فرق یہ بھی ہے اس زمانے میں کوئی وہ سب نہیں تھا. کیا ٹی وی نہیں، سیل نہیں، وہ انٹرنیٹ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، کیا بھی نہیں. کھایا پیا آدمی، اللہ کی عبادت کیا، دوست احباب سے سلام کر لیا، ٹائم ایسا بچا رہتا تھا. اب تو یہ ہے
اسے ٹیکسی پکڑو، ادھر آٹو پکڑو، ادھر کال اٹینڈ کرو، ادھر ٹی وی دیکھو، اور سب ادھر انٹرنیٹ کھولو، اور سب وہ بزنس کو جاؤ. اس میں ٹائم کتنی جلدی گزرتا ہے. پہلے ویسے نہیں تھا. جو آج سے 50 60 70 سال کے بزرگ ہیں ان کو سب معلوم ہے. وہ ایک آدھ چائے وائے کی دکان تھی، فجر پڑھ کے جا کے چائے پی لیتے، پھر بیٹھ کر بات کرتے تھے. وقت نہیں جاتا تھا. کیا ابھی وقت جاتا نہیں؟ کیا وقت ہوا جی؟ 7 کے 7 ہی چھوئے. اب ایسا ہے کہ سب 7 ہو گئے. ارے ایسا ہو گیا زمانہ. انسان اپنے آپ کو بزی کر لیا، اس لیے ٹائم جو فاسٹ جا رہا ہے. وہ ٹائم مسجد میں بیٹھ کر گزارے تو ذرا بہت لیٹ سے گزرتا. اعلان کر دیا کہ صاحب فجر کی نماز پڑھ کر یہاں مسجد میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اپنی جگہ، نماز فجر کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورج نکل کے اوپر ہو گیا، ایک 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز، اشراق نماز. کتنا ثواب ملے گا؟ ایک عمرے کا ثواب. 50 پر 5000 بولتے ہیں نا، 55,000 روپے کا ثواب. بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھڑی، کیا چیز ٹائم نہیں جاتا، وقت نہیں جاتا. سورج نکل گیا، کیا ابھی نکلنا آدھا گھنٹہ ہے؟ آدھا گھنٹہ ہے. نہیں چاہتا، اس لیے کہ شیطان نکالنا چاہتا آپ کو جلدی یہاں مسجد سے. کبھی چائے کی خواہش آتی، کبھی کیا تھی، کبھی کسی کا اچانک فون آئے گا کہ آج ہی بیٹھا اتنی دیر سے تو انتظار میں آئے نہیں. اچھا بھی جاتا. ہاں، دنیا کے کام میں لگ جاؤ نا، ٹائم بہت جلدی فاسٹ گزرتا ہے. دین کے کام میں لگو، شیطان اس کو بہت لیٹ کر کے بتاتا ہے. بہرحال اس کا بھی مطلب بہت ہے. یہ تقارب الزمان وتظہر الفتن، فتنے بہت آئیں گے بھائی. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. جب تم کو یہ سب گورنمنٹ کی سہولت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، فلاں ہوگا، ایسا ہوگا، فلاں ہوگا. آدمی اللہ پر بھروسہ رکھ کے جو صحیح ہے وہ کرتا رہے گا، غلط کام نہیں کرے گا. کتنے فتنے جی! اللہ، لڑکیوں کا فتنہ، سروس کا فتنہ، بچوں کی نافرمانی کا فتنہ، شوہر کو غلط بیوی، بیوی کو شوہر غلط شوہر، یہ ایک فتنہ. اور نکل جاؤ تو دنیا کا فتنہ ہی فتنہ. کتنا بڑا. وَيَقْبَضُ الْعِلْمِ، اللہ علم اٹھا لیں گے. نماز پڑھیں گے 5 وقت کی. اچھا بھائی ذرا درود پڑھ کے سنا. کیا مول صاحب پڑھ تو اللہ 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 کر کو پڑھ لیتے ہو، کیا بھی یاد نہیں. اب تم یہ کام کرتے نا، حرام نہ بھائی. کیا کہ مول صاحب پرانے زمانے سے کر رکھو، کون بھی بولے نہیں. اچھا دین کیا بھی معلوم نہیں، عبادت بھی کریں گے، سب کریں گے، علم نہیں. علم کے بغیر عبادت کرتے ہیں تو شیطان جلدی گمراہ کر دیتا ہے. ان کو خواہش 5 وقت نماز پڑھتا جی، اذان ہوتی فرسٹ مسجد میں میں گھستا، اپنی عبادت پر ذرا ناز آ جاتا. فلاں آدمی دیکھو نماز ہو، کب دیکھے تو 2 رکعت چھوٹی تھی اس کے، کب دیکھے تو دیر سے آتا. ایک طرف ثواب کمایا، دوسری طرف گناہ کمایا. علم کے تعلق سے ایک بات کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کے متعلق بہت سارے خرافات بکواس سب لوگوں نے لکھی. آواز آئی، عبد القادر تو میرا پیارا بندہ ہے، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے آزاد کر دیا جہنم سے. پھر بھی وہی آواز ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے کوئی نہیں، اوپر دیکھے تو بادل. ہاں شیطان آیا، کنکری اٹھا کے ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے دھوکہ دیتا. اللہ کے پیارے رسول سارے نبیوں کے سردار، آخری وقت تک نماز معاف نہیں، اور تو کہتا ہے نماز معاف، روزہ معاف. شیطان بولا 40 عبادت کرنے والوں کو گمراہ کر دیا بول کر. بس بھائی کتنی عبادت کرتا، تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، کمزور بھی ہو گیا، عمر بھی ہو گیا، تو وہ پہلے کرے نا سب ہو گیا.
40 آدمی کو گمراہ کیا ایسا بول 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 کے. تجھے گمراہ کر رہا ہے تو علم اللہ نے علم دیا نا, اس کی وجہ سے تو بچ گیا. علم آتا ہے تو آدمی فتنے سے بچتا ہے. یہی نہ ہوتا علم نہیں ہے. اب اس کے بعد علم آتا کیسے ہے؟ یا پڑھنے سے آتا ہے یا سننے سے آتا ہے. جس سے علم ملتا ہے اس کی قدر کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ایسا کہہ دیں بھائی وہ سیٹھ صاحب آتے ہیں صبح کے 5 بجے, وہ 100 روپے پھینک کے جاتے ہیں, جو چاہے سب لوگ لائن سے کھڑیں گے, کب آئے گی کار, کب آئے گی یجمان کی, اور 100 روپے اٹھانے بھاگیں گے, دوڑیں گے, کریں گے, فلاں کریں گے نا. ویسا علم حاصل کرنے کے لیے بھی مولوی صاحب آ رہے ہیں بھائی, نماز کا بیان ویسے آنا چاہیے, حرص ہونا چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. اللہ ہے علم نہیں تو جہالت, اور جہالت کا انجام بربادی, بے دینی, اور ابلیس کے پندے میں آسانی سے آ جاتے. اس لیے اللہ کے رسول فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کی قدر کرو, یہ نبیوں کے وارث ہیں. جو بیوقوف ہے, جو بے علم ہے, عالم ہو کر بھی جاہل ہے, جائے گا وہ جہنم میں. چونکہ اللہ کے رسول کا علم ہے نا, اس واسطے قدر کرتے ہیں. سنیما دیکھتا ہوگا, ہم خود دیکھ کے جاتا ہے سنیما میں, یہاں کا نماز بھی پڑھاتا. کیا کریں بھائی, وہ امام ہے, اللہ کے رسول عالم کی قدر کرو, قدر کریں. سنیما دیکھا, وہ وہاں جہنم میں جا کے دیکھے گا سر. اتنا ہی سوائے عالم کے خلاف اسٹرائک کریں گے, ان کو ماریں گے, ان کو توڑیں گے, ان کو نہیں. جی ان کے پاس اللہ کے رسول کی دولت ہے نا, اس کی قدر کرو. وہ جائے گا جہنم میں, ہم کو کیا ہے, ہم تو اللہ کے رسول کی بات کی قدر کرتے ہیں. اور فرمائی بالخشوع, حرص بہت آ جائے, کتنا بھی کماؤ پیٹ بھرتا ہے. وہاں جائیں گے, ادھر جائیں گے, ادھر ریزائن کریں گے, ادھر جائن ہو جائیں گے, ایسے حرام حلال جائز ناجائز حرام کچھ نہیں دیکھے گا. وہ اکثر الاجر, قتل بھی زیادہ ہوگا. کیا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو قتل. جی ایک دن کو کتنے لوگ مرتے ہیں, اور قتل اس میں کتنے ہوتے ہیں. اگر ایک دن میں 33 لاکھ 32 لاکھ 30 لاکھ آدمی مرتے ہیں, تو اس میں کوئی بھی 10,000 15,000 نہیں 40-50 ہزار قتل ہوتے ہیں. باقی کا 2.5 لاکھ مرتے ہوں گے. 50,000 قتل ہوتے ہیں ایک دن میں. یہ سب ہوگا. تو لہٰذا ایمان کو بچانا چاہیے. یہی ہمارا سبق, قرآن میں بھی حدیث میں بھی. یہ فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی کو دین سے لگے رہنا. شیطان تھوڑا 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 دور کر کے آپ کو دین سے دور کر دیتا. جذبہ پیدا ہوا, اذان ہوتے ہی دکان بند کرو گے, ہو گئی اذان ہوگی, جائیں گے مسجد کو آ گئے. اس کے بعد دیکھیں مولوی صاحب بھی دیر سے آتے, امام صاحب بھی دیر سے آتے, فلاں بھی دیر سے آتے. اب یہی لوگ دیر سے آتے, تو میں ذرا جلدی جا کے کیا کرنا ہے, ذرا دور ہوا, ذرا دور ہوا, ذرا دور ہوتے ہوتے فرض کو بھی چھوڑ دیا. شیطان دوسروں کو دکھاتا ہے, دیکھو لیٹ سے جو آتا ہے ان کو دکھاتا, جلدی آتا ہے نا ان کو نہیں دکھاتا. کسی دن جلدی آ گئے تو کہتے بھی ضرورت نہیں کہ مسجد میں لیٹرین وغیرہ جانا رہیں گا, آگے ایسا سمجھاتا شیطان. یہ سب کرتا. اس لیے نیکی میں آگے بڑھنا, کوئی بھی نیکی کام چھوڑنا نہیں. وہ کون سا چھوٹا کام بھی ہو, یہ سنت یہ سنت یہ سنت, یہ نبی کا طریقہ, یہ نبی کا طریقہ, یہ نبی کا طریقہ. ایسا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, علم بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو فتنے سے حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور آپ کی حفاظت فرمائے, فتنوں سے بچائے. جو لوگ کے دین سے پھر گئے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان پھر داخل کرے اور ان کی ایمان کی حالت میں رکھے. ہر آدمی کو آئندہ اللہ تعالیٰ اسلام چھوڑ کے کسی اور دین میں جانے سے بچائے, حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بھی فتنوں سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأكبر.